نحمدہ ونصلیہ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم 9واں پارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الاعراف کی ہی کنٹینویشن ہے، لیکن وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے 8ویں پارے کے لاسٹ کلاس میں جو قصہ ہم نے چھوڑا تھا، کیونکہ آگے اسی کی کنٹینویشن آ رہی ہے، وہ کس کا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بھی کہا گیا۔ بہت خوبصورت طریقے سے وہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کی زبان میں ایک روانی اور ایک کشش رکھی ہوئی تھی، اس لیے ان کو خطیب الانبیاء کہا گیا۔ قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر 11 ٹائمز 11 مرتبہ آ چکا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہوں نے بھی اللہ کی وحدانیت کے بعد لوگوں کو جو سبق دیا وہ یہی کہ جو برائی ان میں موجود تھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس برائی کو اپنے آپ سے ہٹاؤ۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ کیا کرتے تھے وہ؟ ماپ تول میں کمی کرنا۔ ناپ کس چیز کو ناپا جاتا ہے؟ لیکوڈس کو ناپا جاتا ہے، جبکہ سالڈس کو تولا جاتا ہے، وہ اس میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ماپ اور تول کو پورا پورا دو، اور کیا کرو؟ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کے مال میں لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے دھوکے کے ساتھ اس میں کمی نہ کرو، کیونکہ جب وہ کاروبار میں لوگوں کے ساتھ دھوکا کرتے تھے تو اتنی سمارٹلی کیا کرتے تھے کہ سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ 3 چیزیں ہو گئیں، ایک ماپ، دوسرا تول، اور تیسرا دھوکے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ کاروبار کرنا۔ اس کے علاوہ ان میں جو خرابی تھی وہ راستے میں بیٹھتے تھے لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ راستے میں بیٹھ کے وہ ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کرتے تھے کہ اس پیغمبر کے پاس نہیں جانا، اور وہ ان کو جو ان کو احکامات پیغمبر دے رہا تھا ماننے والوں کے دل میں شک ڈال رہے تھے۔ تبغونہا عوجا، ان احکامات میں وہ تلاش کر رہے تھے کس کو؟ ٹیڑھ پن کو۔ اب ہوتا یہ ہے کچھ لوگ ماننے والے بن گئے اور کچھ لوگ نہ ماننے والے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے جو کچھ دیا گیا تھا، جو احکامات اللہ نے مجھے دیے تھے وہ میں نے تم تک پہنچا دیے۔ دو گروپ بنے، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَاصْبِرُوا، پس صبر سے کام لو۔ کس کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کو، ان کے ماننے والوں کو۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یحکم اللہ، فیصلہ کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بیننا، ہمارے درمیان۔ کن کن کے درمیان؟ ماننے والوں کے درمیان اور نہ ماننے والوں کے درمیان۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اور ماننے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ 9واں پارہ جز 9 سورہ الاعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، کہا، ملؤ، سرداروں نے، الذین، وہ لوگ جو استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے تکبر کیا۔ تکبر کا مطلب حق کا انکار کرنا۔ جنہوں نے حق کا انکار کیا، نبی کے احکامات کو نہیں مانا، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ، البتہ ضرور بے ضرور، اے شعیب، یا شعیب، اے شعیب، ہم تمہیں نکال دیں گے۔ کہاں سے نکال دیں گے؟ اپنی بستی سے۔ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور کس کو نکالیں گے؟ والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، وہ ایمان لائے، معک، تیرے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی میں سے۔ یہی بات حضرت لوط علیہ السلام سے بھی کہی گئی تھی کہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہو، نکلو یہاں سے۔ یہاں شعیب علیہ السلام نے بھی جب اللہ کی طرف بلایا اور ان کو ان کی خرابیوں سے، ان کے غلط کاموں سے بچنے کی تلقین کی، لوگ
کیا کیا لوگوں نے کہ ان سے کہا کہ اے شعیب تمہیں بھی اور تمہارے ماننے والوں کو سب کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، آؤ یا لتعودن، البتہ ضرور بے ضرور تمہیں پلٹنا ہوگا، فی ملتنا، ہماری ملت میں۔ دو راستے ہیں، یا تو ہماری طرف آ جاؤ، اور اگر ہماری طرف نہیں آنا تو نکل جاؤ ہماری بستی سے۔ آپشنز ان کے سامنے رکھ دی گئی۔ قال، فرمایا شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کس کو؟ سرداروں کو، متکبر سرداروں کو، اولو، کیا اگرچہ ہو، کننا، ہم، کارہین، ناپسند کرنے والے، کس چیز کو؟ تمہارے دین کو، تمہارے عمل کو، تمہارے گناہوں کو، اگر ہم اس کو ناپسند کریں اس کے باوجود ہمیں تمہارے دین میں پلٹنا پڑے گا، یا ان ادر ورڈز کیا زبردستی ہے؟ زبردستی والا ہی کام ہوا نا۔ رہنا ہے تو ہماری طرح رہنا ہے، اور اگر ہماری طرح نہیں بننا تو نکل جاؤ یہاں سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا زبردستی ہے؟ اگر ہمارا جی نہ چاہے، اگر تم غلطی پر ہو تو کیا ہم غلط راستے پہ چلیں گے؟ ہم نے تو غلط راستے پہ نہیں چلنا۔ قد، تحقیق، سچ تو یہ ہے، شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، افترینا، گھڑا ہم نے، اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، ان اگر، ادنا، ہم پلٹے، فی ملتکم، تمہاری ملت میں، بعد اس کے، اذ، جب، نجانا، نجات دی ہم کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، منہا، اس سے۔ اے میری قوم، شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے میری قوم، جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم میں شامل ہو جاؤ یا یہاں سے نکل جاؤ، تو اگر یہ دونوں باتیں ہم نہیں مانتے تو کیا تم ہمارے ساتھ زبردستی کرو گے؟ اور اے میری قوم، اگر ہم تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، ہم بھی تمہاری طرح کے کام کرنے لگیں، کون سے کام؟ ناپ تول میں کمی، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، اور حق سے رکے رہنا اور دوسروں کو روکنا، یہ ساری باتیں تھیں ان کی قوم میں۔ تو اگر ہم بھی اس پہ واپس آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پہ جھوٹ کہا، کیونکہ میں نے تمہیں آ کے یہ بتایا کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، پیغمبر کی ہر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے اس کو پیغمبر بنایا گیا۔ تو اے میری قوم، اگر ہم لوگ تمہاری ملت پر پلٹ آئیں، تم سے ڈر جائیں، حق کو چھوڑ کر باطل میں شامل ہو جائیں، تو ہماری مثال تو ایسی ہوگی کہ ہم نے اللہ کے متعلق جھوٹی بات کہی تھی۔ کون سی بات؟ گناہوں سے بچنے والی بات، ماپ تول میں کمی اور دھوکہ کرنا، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، حق سے رکنا اور روکنا، یہ ساری باتیں کہ ہم نے غلط کہی تھیں۔ وما، اور نہیں، یکون ہے، لنا، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان یہ کہ نعودا، ہم پلٹ آئیں، فیہا، اس میں، الا، مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے، ربنا، ہمارا رب، اللہ نے چاہا۔ ہم بھی تمہاری قوم میں سے تھے، یہ ماننے والے جو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں، یا میں جو احکامات لے کر آیا ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام بات کر رہے ہیں، یہ لوگ پہلے تم ہی میں سے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے اللہ کی بات کو مان لیا، اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے لیے جائز ہے ہی نہیں، اٹس امپاسبل۔ ہاں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ہمارے دل کو بدل دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پہ جما دے۔ اگر آپ دین پہ جمے ہوئے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو دین پہ استقامت دی ہوئی ہے، یا آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں، تو اس میں ہماری کوئی، جی، یہ کریڈٹ ہمیں نہیں جاتا، کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ آپ نے صرف کوشش کی، اللہ نے آپ کی نیت کو دیکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہاں لے آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو شاید ہمارے دل بدل جائیں، ہم بھی تمہاری طرح ہو جائیں، لیکن فی الحال ہمارے دل تمہاری طرح نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ وسع، چھائی ہوئی ہے، ربنا، ہمارا رب کا، کل شیء علم، ہمارے رب کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے۔ آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وسع کرسیہ السماوات وما فی الارض۔
زمین اور آسمان پہ اللہ کی کرسی، کرسی مینز اللہ کا علم، اللہ کو سب معلوم ہے۔ ہم پڑھ چکے پچھلے پارے میں کہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پتے کو کہاں سے گرنا ہے اور کہاں سے ہوا کے ساتھ چل چل کے وہ کدھر جائے گا، اس کو کب گرنا ہے، کب یہ پیلا پڑے گا، کب اس کی زندگی ختم ہوگی۔ اللہ کا علم جو ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ وہ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا۔ کون بات کر رہا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ سٹائل دیکھیں نا کیا کر رہے ہیں، کتنے سکون کے ساتھ، کتنے آرام کے ساتھ ان تک اپنی بات بھی پہنچا رہے ہیں، لڑ بھی نہیں رہے۔ ہمیں قرآن یہ نہیں بتاتا کہ آپ جا کے لڑیں، ہمیں زبردستی نہیں سکھائی گئی۔ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ امن، پیس۔ کسی پیغمبر نے کسی نام ماننے والے کا گریبان پکڑا، لگائی اس کو ایک دو؟ نہیں، سکون سے بتاتے رہے، کیونکہ ان کو پتا تھا میرا کام کیا ہے، پہنچا دینا، منوانا نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹا چل رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں میری بات ختم نہیں ہوئی، سامنے والا کہے بالکل لبیک، یس سر۔ کیسا پاسبل ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پلٹا پہیا جو ہے وہ الٹا گھوم رہا ہے، اس لیے سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں۔ ہم نیچر کو نہیں بدل سکتے۔ اللہ نے طریقہ کیا بتایا؟ سکون سے، آرام سے، تسلی سے۔ لیکن یہ سکون، یہ آرام، یہ تسلی کہاں سے آئے گی؟ کدھر سے آئے گی؟ جب آپ کا دل جمع ہوا ہوگا، جب آپ کا ٹرسٹ ہوگا ہول سول، سارے کا سارا کس پہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، تبھی آپ کسی کو اللہ پہ توکل کرنے کی ترغیب کر سکتے ہیں۔ لیکن ادھر آپ کا دل ہی جگہ پہ نہیں ہے، وہی اڑے چلا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کو کیا سکھائیں گے؟ پیغمبر کا دل اللہ کے دین پہ جمع ہوا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ توکلنا، ہم نے اپنے رب پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کیا۔ توکل کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ بات سامنے رکھ دی گئی، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں غلط والے؟ ہمارے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے گا ہمارے دل کو بدل دے، شاید کہ ہم آ جائیں۔ وہاں بھی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری بڑی کوالٹی ہے، ہم تو بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ نہیں، ایسی کوئی بدتمیزی والی بات نظر نہیں آ رہی۔ چیک کریں نا، جب ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن آئینہ ہے، اپنے لیے موتی سمیٹتے جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ پہ ہم نے توکل کیا، اسی کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو۔ ربنا افتح، اب دعا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، افتح، فیصلہ کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان۔ یا اللہ، ہماری یعنی ماننے والے اور ہماری قوم جو نہ ماننے والے ہیں، ان دونوں کے درمیان تو فیصلہ کر دے۔ کیسا فیصلہ؟ بالحق، سچ کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو سکھا رہے ہیں کہ یا اللہ تو زیادتی نہ کرنا۔ نہیں، اللہ زیادتی نہیں کرتا۔ بالحق مینز جو حق پہ ہے، جو صحیح راستے پہ ہے، یا اللہ تو اس کو کامیابی دے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ جو سچ پہ ہے، سیدھے راستے پہ ہے، اللہ اسی کو کامیاب کرتا ہے۔ وَأَنْتَ، اور تو، کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خیر الفاتحین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک یہ اللہ کی سنت ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کیا کرتا ہے؟ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد کرتا ہے۔ پچھلے پیغمبر تو گزر چکے، لیکن صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ 313۔ فنگر ٹپس پہ آپ اس کو گن سکتے ہیں، اور سامنے 1000 کفار، ہر قسم کا ہتھیار ان کے ہاتھ میں، سب کچھ ان کے پاس، اور ان کے پاس نہ ہونے کے برابر، پھر بھی اللہ نے ان کو غالب کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کی مدد آئی، کیونکہ اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ کیا۔ کیسے؟ بالحق۔ یاد رکھیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے، ہمیشہ سے یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سارے نہ ماننے والے ہو جائیں، یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سارے ماننے والے ہو جائیں۔ لیکن ہمیں اس وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیت کس کی ہے؟ حق کی، جو سچائی پہ ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ دنیا کیا کہتی ہے؟ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس،
نہیں، اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر صرف ایک بندہ بھی حق پہ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی ایک کو غالب کر دیں گے ہزاروں اور لاکھوں کے اوپر. لیکن اس کے لیے ایمان کی استقامت اور صبر بہت زیادہ ضروری ہے. وقال الملأ، اب جواب سنیں، کہا سرداروں نے، الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا تھا. کون؟ شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے. من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جنہوں نے انکار کیا تھا. لئن، البتہ اگر، اتبعتم، تم نے پیروی کی، شعیباً، شعیب علیہ السلام کی، انکم، بے شک تم، اذن، اس وقت ہو جاؤ گے، لخاسرون، نقصان اٹھانے والے. اب جب سرداروں نے دیکھا کہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پہ ایمان لے آئے ہیں، ان کو تو ڈر لگا. ڈرتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا اگر زیادہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو وہ ہمیں برا کہیں گے، تو ہمارا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا. کس سینس سے؟ کہ اے لوگو، اگر تم شعیب کی بات مانو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے. اب ظاہری آنکھ سے دیکھیں تو ٹھیک تو تھا. کیوں؟ کہ وہ اپنے مال کو، اپنے کاروبار کو بڑھاتے چلے جا رہے تھے. کس وجہ سے؟ ناپ تول میں کمی. اور شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا. لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کے مال کو ہتھیانا، ظاہر ہے آپ کا مال زیادہ ہو رہا ہے، تو اگر وہ شعیب علیہ السلام کی بات مانیں گے تو وہ کام چھوڑ دیں گے، تو مال کم ہو رہا ہے. اور یاد رکھیں کہ خالص ہمیشہ کم ہوتا ہے لیکن اس میں برکت بہت ہوتی ہے، اور خبیث یا ناپاک بہت ہوتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی. یہاں سرداروں نے کیا کہا؟ پہلے تو ڈرایا دھمکایا شعیب علیہ السلام کو اور اس کے چند ماننے والے کہ واپس آؤ ہماری ملت پر ورنہ نکل جاؤ یہاں سے. لیکن جب وہ سمجھ گئے کہ اچھا یہ تو ماننے والے ہیں نہیں، یہ تو بڑے پکے ہیں اپنے ایمان کے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ شعیب علیہ السلام کو چھوڑ کے ان کے جو ماننے والے تھے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پروپیگنڈا کرنا. آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا. اگر آپ جاتے ہیں کسی کی بات سننے کے لیے، پہلے لوگ منع کرتے ہیں، جب نہیں ہوتا تو پھر لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. کس سے؟ آپ لوگوں سے. نہیں، وہاں نہیں، نہ سنیں ان کی بات، وہ تو آپ کا دماغ خراب کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور کس کس فرقے سے ہیں وہ. یہ ساری باتیں سننے میں آتی ہیں. یہاں سرداروں نے وہی کام کیا 1400 سال پہلے، بلکہ ان کی قوم تو اس سے پہلے گزری تھی، لیکن ہم لوگوں کو 1400 سال پہلے جب قرآن آیا تب پتہ چلا کیا کہہ رہے ہیں. پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا کہ اگر شعیب کی بات مانو گے. اب شعیب علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات نہیں ہو رہی، ان کے ماننے والوں سے ان میں گھس کے ان کو ورغلایا جا رہا ہے، ان کے دل کو شک میں ڈالا جا رہا ہے. اگر تم ان کی بات مانو گے ظالم و نقصان اٹھاؤ گے، تمہارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا. پھر کیا کرو گے؟ ڈرایا جا رہا ہے ان کو کس چیز سے؟ آنے والے کل سے. پیسہ نہیں رہے گا تو دنیاوی خواہشات کیسے پوری ہوں گی؟ میچ کریں اس آیت کو اپنی لائف کے ساتھ. حق حلال کی کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ نہیں، کھانے کو اللہ دے دے گا. ہاں، آپ کی وہ جائز ناجائز خواہشات جو ہیں اس کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. اللہ نے آپ کی ضرورت پوری کرنے کا ذمہ لیا ہے، کیونکہ خواہشات نفس سے ہوتی ہیں، وہ انسان کے اندر سے نکلتی ہیں، اور ضرورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کی پوری کرتا ہے جس کو بھی اس نے اس دنیا میں پیدا کیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَخَذَتْهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو. لوگ نہیں مانے، بتایا نہیں مانے. اب آتا ہے اللہ کا عذاب. پانی سر سے گزر گیا. کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمْ، پس آ گیا ان کے پاس، پکڑ لیا ان کو، نہ ماننے والوں کو. کس نے؟ رجفَةُ، زلزلے نے. ایک بہت تیز بھیانک جھٹکا آیا، ایسا زلزلہ. فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے ہی گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ گرے ہوئے. اپنے گھر میں، انسان اپنے گھر میں بہت پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے کہ میں بڑا محفوظ ہوں، بس باہر نہیں نکلا. لیکن یہ ایسا عذاب تھا، زلزلہ آیا اور سب کو ختم کر کے رکھ دیا. اور وہ ایسے ختم ہوئے کہ قرآن بتاتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 95، کَأَلَّمْ، گویا کہ نہیں، یغنو، وہ آباد ہوئے تھے، فیہا، ان گھروں میں. الا، خبردار، سن رکھو، بعدل لمدین، دور پھینک دی گئی مدین کی قوم.
ختم کر دی گئی، تباہ کر دی گئی، برباد کر دی گئی، بالکل اسی طرح جیسے پچھلی قوموں کو ختم کر دیا گیا تھا۔ الذین، وہ لوگ جو کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، شعیب علیہ السلام کو، کیا ہوا؟ کألم، گویا کہ نہ تھے، یغنو، وہ آباد ہوئے، فیہا، اس میں، کس میں؟ اپنے گھروں میں۔ وہ جو بڑے بڑے گھر انہوں نے بنائے تھے، ظاہر ہے بزنس مائنڈڈ لوگ تھے، تو ان کے گھر بھی اتنے پوش اور اتنی ترقی یافتہ قوم تھی۔ ہر قوم، جو نبی جس قوم میں بھی آیا، سب بڑے ترقی یافتہ تھے، سب نے اپنی زندگی کا سامان اور اپنی خواہشات بڑی سٹ ساٹ ٹپ ٹاپ کے رکھی ہوئی تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا حال کیا ہوا؟ ان کی حالت ایسے ہو گئی جیسے ان گھروں میں کوئی بستہ ہی نہیں تھا۔ الذین، وہ لوگ جو کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، شعیب علیہ السلام کو۔ جھٹلانا کیا؟ ان کے احکامات کو نہیں مانا، ان کی بات نہیں مانی انہوں نے۔ کانو، تھے وہ، ہم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا، نقصان اٹھانے والے۔ پیچھے قوم نے کیا بتایا تھا؟ اگر شعیب کی مانو گے تو کیا ہوگا؟ نقصان اٹھانے والے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو نہیں مانا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا کمپیریزن کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کو جھٹلایا، ان کے احکامات کو جھوٹ کہا، ان سب کے اعمال، سب کچھ ضائع ہو گیا، مال بھی گیا، اعمال بھی گئے، ایمان بھی گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب جب عذاب آیا، فتولی، پس منہ موڑ لیا، انہم، ان سے، کن سے؟ قوم مدین سے، شعیب علیہ السلام کی قوم سے۔ وقالا، اور کہا، کس نے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود جب ان پہ عذاب آیا، حضرت شعیب علیہ السلام اب اس بستی سے نکلے، اللہ نے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا، اور وہ کیا کہہ کے نکل رہے ہیں؟ یا قومی، اے میری قوم، لقد، البتہ تحقیق، ابلغتکم، میں نے پہنچا دیا تم کو، رسالاتی، میسیجز، ربی، اپنے رب کے سارے احکامات میں نے تم کو پہنچا دیے، ونصحت لکم، ونصحت، اور خیر خواہی چاہی، لکم، تمہاری خیر خواہی چاہی۔ کون سی خیر خواہی؟ اگر وہ لوگ مان جاتے تو فائدہ کس کو تھا؟ قوم کو۔ کس چیز کا فائدہ؟ عذاب سے بچ جاتے، مال ضائع نہ ہوتا، جانیں ضائع نہ ہوتی، ان کے اعمال ضائع نہ ہوتے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ نبی خیر خواہ ہوتا ہے، اٹ مینز اللہ کا پیغام جس کو بھی پہنچائیں خیر خواہی کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ بتا تو رہی ہوں، لگتا نہیں ہے کہ وہ مانے گی، تو اسے ماننا ہی نہیں ہے، لیکن اس کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے جو کہ غلط ہے۔ مبلغ کا کام کیا ہے؟ پہنچانے والوں کو کیا کرے گا؟ وہ خیر خواہی، ان کی خیر خواہی چاہے گا۔ اگر آپ بتانے والوں کو، جس کو آپ بتا رہے ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، تو ایک بار بتانے سے آپ کو آرام نہیں آنے والا، سکون نہیں آئے گا، آپ بار بار بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نے اپنے رب کے پیغامات، اس کے میسیجز سب تم تک پہنچا دیے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی، فَكَيْفَ، پھر کیسے، آسا غم کروں، میں افسوس کروں، علا پر، قوم کافرین، کافر قوم پر، اب میں افسوس کرنے کی مجھے ضرورت ہی کیا ہے؟ افسوس تو تب ہوتا جب وہ بتاتے نہ، پورا پیغام نہ بتاتے، ان کی خیر خواہی نہ چاہتے، ایک ہی بار بات کر دی، نہیں مانی، اور وہ کہتے جاؤ اپنا کام کرو۔ ایسا نہیں ہوتا، پھر افسوس ہوتا، ہائے کاش تھوڑا اور بتا دیتا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ عذاب تو اب تھوڑے تھوڑے جلوے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو دکھاتا رہتا ہے، لیکن سب سے بڑا عذاب جو ہے انسان کے لیے، اس کی موت ہے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، انسان کا عمل رک جاتا ہے اور پچھلے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا پیغمبروں کے ان حالات کو پڑھنے سے؟ کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہ انتظار کریں کل کا، بتائیں لوگوں کو، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کل تو آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کل آئے یا نہ آئے، کل ہو نہ ہو، نہیں، کل تو ہوگا، لیکن ہم نہیں رہیں گے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کل کی گارنٹی اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل لے کر ہی آتے ہیں،
یہ اس کا کام ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے اس بات پہ، لیکن ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم، تو ہم نے انتظار نہیں کرنا، ابھی نہیں، کل بتا دوں گی، چلو نیکسٹ ویک بتا دوں گی، نہیں، اس کا ویٹ نہ کریں اور لوگوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں تاکہ کوئی ریگریٹس پھر آپ فیل نہ کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا بھی، لیکن جو سامنے والے ہیں جن کو آپ بتانا چاہتے ہیں ان کی زندگی کا بھی تو پتہ نہیں ہے، اگر وہی ہم سے پہلے رخصت ہو جائیں پھر آپ فیل کریں گے یا نہیں؟ افسوس ہوگا نا، کاش ایک بار تو بتا دیتی ان کو، تو وہ کاش اپنی زندگی سے ہٹائیں، لوگوں کو بتائیں، انشاءاللہ اللہ ان کے دل میں ڈالے گا۔ وما، اور نہیں، ارسلنا، بھیجا ہم نے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نبیٍ، کسی نبی کو، الا، مگر جب بھی نبی کو بھیجا گیا۔ اب یہاں پچھلے انبیاء کے واقعات ادھر تک تھے، حضرت شعیب علیہ السلام تک، وہ ختم ہو گئے۔ اب کیونکہ وہ انڈیویجولی الگ الگ کر کے ایک نبی کے بارے میں بتایا گیا، اب یہ میجورٹی وائز یوزلی جو ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بھی نبی کو کسی بستی میں بھیجا گیا، کسی بھی نبی کی بات لے لیں آپ، الا، مگر اس لیے کہ اخذنا، پکڑا ہم نے، اہلہا، اس کے رہنے والے، کس کے؟ بستی کے رہنے والے، بالبأساء، سختی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم، تاکہ وہ، یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، وہ فریاد کریں۔ اس آیت میں یا اگلی جو آیات آنے والی ہیں، مقصد کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پیغمبر آتا ہے کسی قوم میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ پیغمبر آیا، ماننے والے، ان کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں تھی، وہ مان گئے جو سچے مومن تھے، لیکن جو نہیں ماننے والے ہوتے، یا ابھی وہ سوچ رہے ہیں، ابھی وہ شک میں ہیں، یا ابھی انہوں نے اپنا معاملہ کل پہ چھوڑا ہوا ہے، ہاں کل دیکھیں گے، چلو دیکھتے ہیں نا، لوگ کیا کرتے ہیں، سم ٹائمز ہم اپنے معاملات لوگوں کو دیکھتے ہوئے طے کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بے وقوفی یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دیکھو کون کون آ رہا ہے، دیکھو کون کیا کر رہا ہے، نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھنے والا، کس کے بارے میں پوچھے گا؟ آپ کے بارے میں، آپ کی اپنی ذات کے بارے میں وہ پوچھے گا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جب بھی کوئی نبی آتا ہے اس بستی میں لوگ نہیں مانتے، اب تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا شوق، جھٹکا دیا جا رہا ہے سمجھانے کے لیے کہ اے انسانوں سمجھ جاؤ۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو مبتلا کیا جاتا ہے، کس کو؟ اہلہا، اس بستی کے رہنے والوں کو، دو چیزوں کے ساتھ، ایک تکلیف کے ساتھ، ایک سختی کے ساتھ، سختی اور تکلیف کے ساتھ۔ بأسا اور درا میں فرق کیا ہے؟ بأسا مینز جسمانی پرابلمز، بیماریاں، درا ذہنی الجھنیں، لیکن دونوں بہت گندی چیزیں، اگر دیکھا جائے بہت تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس ساری نعمتیں ہیں لیکن آپ بیمار ہیں، کیا آپ اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ ذہنی الجھن کا، مینٹلی اپسیٹ ہیں، آپ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جب بھی کسی قوم کے پاس نبی آتا ہے، سب سے پہلے جو ماننے والے وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو نہیں ماننے والے ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ تکلیف دیتا ہے، ان کو مبتلا کر دیتا ہے الجھنوں میں۔ وجہ ساتھ میں کیا بتائی جا رہی ہے؟ لعلہم، تاکہ وہ، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ان کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ انجیکشن لے کے ہمیں لگاتا ہے، تو کیا ہم کہتے ہیں تم بڑے ظالم ہو؟ ہم کہتے ہیں نہیں، لگاؤ، یہ پکڑا ہم نے، ادھر بھی لگا دو، ادھر بھی لگا دو، میرا مرض مجھ سے ہٹ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں لوگوں کی کہ ان کو آزمائش میں ڈال دیا، لعلہم، تاکہ وہ، یضرعون، وہ فریاد کریں اللہ سے، اللہ کی طرف جھک جائیں، وہ عاجزی اختیار کریں۔ اور انسان عاجز کب ہوتا ہے؟ جب وہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اے انسان، جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ سب پوچھیں اپنے آپ سے، ایسا ہی ہوتا ہے؟ کوئی بھی تکلیف بس جائے، مسلح پہ کھڑے ہوئے، اچھی بات ہے، لیکن اب اگلی صورت میں کچھ اور بتایا جائے گا، اگلی آیت میں۔ لیکن یہاں کیا بتایا گیا، اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ سٹیج نمبر 1 جو ہے
وہ کیا ہے، نبی کے آنے کے بعد نہ ماننے والوں کے لیے اللہ ان کو تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے. اور وجہ کیا بتائی گئی؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، کچھ ہوش آ جائے ان کو، کچھ سمجھ آ جائے ان کو. ثم پھر بدلنا ہم بدل دیتے ہیں مکان السیئتی اس تکلیف کی جگہ کو الحسنہ بھلائی کے ساتھ. اب یہ ہے سٹیج نمبر 2. پیغمبر آیا، ماننے والے مان گئے، جو نہیں مانے سٹیج نمبر 1 میں کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی نعمتوں کو لے کر ان کو آزمایا. بأسا اور درا کو آپ اس طرح سے سمجھیں، نعمتیں لے لی اللہ نے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. نہیں مانے، اڑے رہے، کوئی نہیں پلٹا اللہ کی طرف. پھر اللہ نے وہ کہتے ہیں نا پلٹا کھایا حالات نے، اور حالات کیا ہوئے؟ جو خراب حالات تھے وہ سارے اچھے ہو گئے. اللہ نے ان کی تنگی کو خوشحالی کے ساتھ بدل دیا، حتیٰ یہاں تک کہ عفو انہوں نے خوب ترقی کی. اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، پیغمبر کی بات نہیں مان رہے، کتاب کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ حتیٰ عفو، یہاں تک کہ انہوں نے خوب ترقی کی. وقالو اور کہا انہوں نے، برا وقت گزر گیا، اچھا وقت آ گیا، بڑے عیاشی کی لائف میں ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ سنیں آپ فیلنگز کیا ہے ان کی. قالو کہا انہوں نے، انہی لوگوں نے، قد تحقیق، مسا چھوا آ گیا، آباءنا ہمارے آباء و اجداد کے پاس، دراء تنگی، والسراء اور خوشحالی، فاخذناہم مطلب انہوں نے کیا کہا کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، کبھی وہ خوشحال رہتے تھے، کبھی وہ بدحال رہتے تھے، کوئی نئی بات نہیں ہے، چلو ہمارے ساتھ بھی ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ لاسٹ سٹیج، 2 سٹیج سے گزرنے کے بعد جب ان کو ہوش نہیں آئی، عقل سے کام نہیں لیا، لاسٹ سٹیج میں کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑ لیا ہم نے ان کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. کیسے؟ بغتتاً اچانک. وہم اس حال میں کہ وہ لا یشعرون انہوں نے شعور سے کام نہیں لیا، غور و فکر اس بات میں کی ہی نہیں. بہت ضروری آیات ہیں یہ دونوں، بہت سمجھنے والی، بہت ہی زیادہ اسپیشل. مطلب اگر کوئی امتحان میں ہے، جوڑیں ان آیات کو اپنی لائف کے ساتھ. جب ہم امتحان میں ہوتے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی مصیبت آتی ہے، سچی بات بتائیں، لوگوں کو بلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں نے ایسا کر دیا، اگر وہ ایسا کر دیتا تو میرے ساتھ یہ زیادتی نہ ہوتی. یہی ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے انسان، جو مصیبت تیرے پاس پہنچی ہے، وَإِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھے تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. کچھ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہم کر گئے، لیکن قرآن کیا بتاتا ہے؟ انسان بھولنے والا ہے. شیطان ہمیشہ انسان کو اس کی برائیوں کو ڈھانپ کے رکھتا ہے. کسی بھی انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی. یہ بھی شیطان کا ایک ٹرک ہے. بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ اگر آپ اپنی غلطی کو محسوس کرتے ہیں اور آپ اپنی غلطی کو مانتے ہیں کہ بے شک یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ شیطان نے آپ کو فلی ٹریپ نہیں کیا ابھی. شیطان انسان کو اس کی گناہوں سے اس کو چھپا کے رکھتا ہے، بلکہ اس کا ٹرک کیا ہے؟ اسی کی گناہوں کو اچھے طریقے سے خوبصورت بنا کے اس کے سامنے لے آتا ہے. اور اس کا ذکر ہم پچھلے پارے میں پڑھ چکے. لباس اتار دو، دیکھا جائے کتنی غلط بات ہے، لیکن وہ نہیں یہ تو گندا ہے، اس میں ہم گناہ کر چکے ہیں. اتنی بڑی بات، اتنا بڑا گناہ، اور شیطان نے کتنا خوبصورت بنا کے ان کو بتا دیا، اور وہ اس پہ عمل کرتے جا رہے ہیں. اس لیے اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی امتحان ہے، دیکھیے کوئی بھی امتحان ہو سکتا ہے، سم ٹائمز بہت احتیاط کرنے کے باوجود بچے نافرمان ہو جاتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، کدھر سے ہو گیا، میں نے تو بڑی احتیاط کی تھی. بجائے اس کے کہ ہم ان وجوہات کو تلاش کریں، معافی مانگے اللہ سے.
اس لیے آگے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ہر پیغمبر نے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ہر پیغمبر نے کہا استغفار کرو. بہترین وظیفہ آپ کی ہر مشکل کا حل کس چیز میں ہے؟ استغفار کرنے سے. اللہ کی طرف رجوع کریں، یا اللہ معاف کر دے، ہمیں نظر نہیں آتا. بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، آنکھ نے وہ دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، کان نے وہ سن لیا جو اس کو نہیں سننا چاہیے تھا، زبان سے کتنا کچھ نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے کیا بتایا گیا؟ جب اللہ آزماتا ہے نعمتیں لے لیں، مطلب کیا ہے؟ رجوع کرو اللہ کی طرف، معافی مانگو اللہ سے، یا اللہ معاف کر دے. اور اسی طرح دوسرا پورشن کیا بتایا گیا؟ جب لوگ اس سے بھی نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ساری مشکلات آسان کر لیتا ہے. کب مصیبت آئی انسان نے معافی نہیں مانگی، تکبر کیا، اس نے حق کا انکار کرنا. حق کیا تھا؟ اللہ کی طرف جھک جانا. اللہ کی طرف نہیں جھکا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا اور اس کو خوب خوشحال کر دیا، بڑی ترقیاں دی اس کو. ارد گرد دیکھیں نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو دیکھو، مسلمان تو ہے نہیں، کتنا اللہ ان کو دے رہا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد اب پتہ چلے آپ کو، پیچھے ہم کیا پڑھ چکے تھے؟ ان کی قسمت میں جتنا کچھ لکھا جا چکا ہے وہ سب سمیٹیں گے، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے. لیکن اسی دنیا میں ہے سب کچھ ان کے لیے، پھر ادھر کچھ نہیں ہے. وما لہ من خلاق، وہاں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا میں خوب ان کو ملے گا. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب حالت پلٹ گئی اور اللہ نے تکلیف بھی ہٹا دی، ترقی بھی دے دی، سب کچھ دے دیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں وہ جو میرے حالات خراب تھے، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، اونچ نیچ تو زندگی میں آتی جاتی ہے. اٹ مینس نہ وہ تکلیف سے سمجھے نہ وہ خوشحالی سے سمجھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو پکڑا. اور کیسا پکڑا؟ بغتتاً، اچانک، کہ وہ اپنی ترقیوں میں مست تھے، اپنی لائف میں مگن تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچانک ان پہ حملہ کیا، اس حال میں لا یشعرون، کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اچھا ایسا ہو جائے گا. دیکھیں فار ایگزامپل زلزلہ جو آتا ہے ریسنٹلی، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں. کیا ان کو پتہ ہوتا ہے؟ کیا وہ بیمار تھے؟ کیا وہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے؟ کیا ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں بچنے والے؟ صحیح سلامت چلنے والے آفیسز لوگ گئے ہوئے ہیں، بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، پتہ چلتا ہے اتنے لوگ مر گئے. کیا تھا یہ؟ بغتتاً، اچانک انسان کی پکڑ ہو جائے گی. ولو، اور اگر، انا، بے شک، اہل القری، اس بستی کے رہنے والے، آمنو، وہ ایمان لے آتے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان پہ عذاب لا کے کوئی ظلم نہیں کیا ان پہ، کیونکہ ان کو بہت ڈھیل دی، تکلیف میں ڈالا ان کو تاکہ وہ پلٹ آئیں. پھر اللہ نے خوشحال کر دیا تاکہ وہ پلٹ آئیں. وہ کہتے ہیں نا، نہ زبردستی سے مانے نہ خوشی سے مانے. اب پھر تیسرا راستہ کیا ہے؟ اچانک عذاب کا آ جانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بستی کے رہنے والوں پہ یہ جو عذاب آیا تھا یہ نہ آتا اگر کیا کرتے؟ وہ آمنو، وہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور وہ ڈر جاتے، تو کیا ہوتا؟ عذاب نہ آتا. لیکن عذاب نہ آنے کے علاوہ اور کیا ہوتا؟ بہت خوبصورت رزلٹ سنایا جا رہا ہے. لفتحنا، البتہ ہم کھول دیتے، علیہم، ان لوگوں پر. کن لوگوں پر؟ وہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. 2 پوائنٹس بتائے گئے نا. کیا کرتے وہ؟ آمنو واتقوا. انڈر لائن کریں ان 2 پوائنٹس کو. ان کے پاس عذاب نہ آتا، وہ پکڑے نہ جاتے اگر وہ 2 کام کرتے. آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور وہ ڈر جاتے. کس کا ڈر؟ لوگوں کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر. اگر وہ اللہ سے ڈر جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دین کے راستے پہ چلتے تو ایسے غریب و غربا نہ رہتے، بلکہ کیا کرتے؟ لفتحنا، البتہ ہم کھول دیتے، علیہم، ان پر، برکاتن، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں. کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے. آسمان کی رحمت کیا ہے؟ بارش کا برسنا. زمین کی رحمت کیا ہے؟ زمین کا سبزہ. اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، پھر سب کچھ وہیں سے آتا ہے، کیونکہ جب زمین سبزہ اگاتی ہے، ویجیٹیبلز اور فروٹس کے علاوہ، وہی چارہ بن کے ہمارے جانور کھاتے ہیں، پھر جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں. تو یہ پورا ایک فوڈ چین چلتا ہے.
ایک سائیکل چل رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں ہمارے لیے سبق کیا ہے, ہم سب کے لیے اگر ہم اللہ پہ ایمان لائیں گے اور ہم اللہ سے ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی گزاریں گے اس کے احکامات پہ چلتے ہوئے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا اکیلا نہیں چھوڑ دے گا. ہے تو پھر میرا بنے گا کیا؟ اسلام کے اصولوں پہ اگر میں چلوں گی تو میں, وہ آج کل تو بڑا مشہور ہے, بڑے اسلامک ہیں, فلاں لوگ بڑے ریلیجیس ہیں. اچھا یہ کوئی اور مخلوق ہوگی, جیسے ایلینز ہوتے ہیں, کوئی اور مخلوق, بس ان کو ایلینز بنا دیا ہے, یہ کوئی اور ہی مخلوق ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں میں نے تم سب کو پیدا کیا, طریقہ بتا دیا, ایمان لانا ہے اور اللہ سے ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو کیا کھانے کو کچھ نہیں ملے گا؟ پھر ہم جاب کیسے کریں گے؟ اور ظاہر ہے سود تو یہاں ہر چیز میں ہے, اگر ہم وہ نہیں لیں گے تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لفتحنا, ہم کھول دیتے, ہم کھول دیں گے تم پر کیا نعمتیں, برکتیں, رحمتیں, ساری کی ساری ضروریات اور تمہاری نیک خواہشات, جائز خواہشات جس کو بولتے ہیں, وہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ آسمان سے. غیبی خزانے, اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں. جب بھی مانگے, لوگوں سے نہ مانگے, لوگ آپ کو کچھ نہیں دیں گے. کس سے مانگے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس, کیونکہ اس کے ہر نعمت کا, ہر چیز کا خزانہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ